کہ میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لو، ایک کانٹریکٹ کر لو. عبدی انت ترید و انا ارید، میرے بندے ایک ارادہ تو کرتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، وانا ارید ایک ارادہ میں کرتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید اور ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. تم پروگرام بنا رہے ہو کہ کل میں نے اپنی فیکٹری میں جانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور رات کو تمہاری ڈیڈ باڈی جا کے قبر میں پڑی ہوتی ہے. تم کہتے ہو کہ میں نے کل امریکہ جانا ہے اور اللہ نہ کرے فالج سے اپنے بستر پہ گرے پڑے ہوتے ہو. تو ولا یکون الا ما ارید یہاں ہمیشہ وہی ہوتا رہے گا جو تیرا اللہ چاہے گا. تو ایک ڈیل کرو میرے ساتھ، ایک ڈیل کرو. وہ ڈیل کیا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو. کفیتک فی ما ترید، پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں کہوں وہ کر دو اور وہ میرے نفع کا ہوگا، اور جس سے روکوں رک جاؤ وہ میرے نفع کا ہوگا. مجھے ایک مانو یہ میرے نفع کی چیز ہے، میرے نبی محمد کو آخری رسول مانو یہ میرے نفع کی چیز ہے، نماز پڑھو یہ میرے فائدے کے لیے، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو یہ میرے نفع کے لیے ہے، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، پتھر کی پوجا نہ کرو، قتل نہ کرو، ظلم نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ میرے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سارے فائدے میرے لیے ہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو کہوں کر دو، پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، جو چاہو گے وہ سب کر دوں گا. لیکن اس کے لیے مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا. چونکہ یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے فرض کرو تو موت کا کیا کرے؟ 91 میں آیا تھا نا، تو ڈربن میں وہ بڑا خوبصورت ہے، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت ہے. مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں. میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں، لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا. تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا. تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ کدھر چھپ کر جائیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اینما کنتم یدرککم الموت. کیا کریں؟ جنت تو ہے لیکن یہ خبیث مٹ جانے والی جنت ہے، اٹھا کے ہمیں نیچے ڈال دے گی. تو اس کا کسی کے پاس کیا حل ہے؟ مرے نہیں، بڑھاپا نہ آئے. ہم چاہتے ہیں میں مروں میری اولاد نہ مرے، چاہتے کہ نہیں؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہوا ہے، جو میرے من میں ہے وہ میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا. جو ایک موت تک کا غم میرے اندر لگ گیا ہے، جیسے وہ لکڑی کو دیمک لگ جاتا ہے، تو مجھے وہ غم کا دیمک لگا ہوا ہے. یہ ہنستا چہرہ تو آپ کے لیے ہے. تو میں نے کب چاہا تھا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے قبر میں جائے، چلا گیا. تو پھر کیا ہو کہ ہر چاہا پورا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چند سال میری مان لے، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ نعرہ لگائے گا. اس نعرے کو قرآن نے الفاظ بنا دیا اصل میں، ہو، وہ کہے گا اوئے 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 ہو 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 ہو. وہ سارے کہیں گے وہ کیا ہوا؟ کا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، وہ میرا پیپر پڑھو.
میرا پیپر پڑھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ وہ کیسے پاس ہوا ہے تو؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا۔ نقل تو چل نہیں سکتی، یہیں سے تیاری کر کے جانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے الٹے ہاتھ میں آیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ پیپر آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہیں تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اری موت آ جا مجھے مار دے، اری موت آ جا مجھے مار دے۔ یہ دو طرح کے آپ دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ کوئی کالے سیاہ چہرے، اور کوئی بدبودار چہرے، اور کوئی خوشبودار چہرے، اور کوئی روشن چہرے، اور ہنستے مسکراتے چہرے، اور ناچتے کودتے چہرے، اور کچھ دہائی دھاڑیں مارتے ہوئے روتے ہوئے چہرے۔ یہ قیامت کے دن دونوں طرح کے پکچر چلے گی، دونوں طرح کی مووی نہیں چلے گی، حقیقت چلے گا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، قرآن کی ایک جگہ میں نا جنت اور دوزخ میں جانے کا بتاتا ہوں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جب وہ قریب آئیں گے تو یوں دروازے کھل جائیں گے اور وہ سارے اس میں گریں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، حتیٰ اذا جاؤوها جہنم فتحت ابوابها، جائیں گے جیسے یہ آٹومیٹک دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے ایسے کھلیں گے، لیکن حتیٰ اذا جاؤوها، جب جنت پر جائیں گے تو آگے آ گیا واو وفتحت، اور پھر دروازے کھلیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حدیث پاک نے واضح کیا ہے، جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے، جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کو اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے، کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل ہوگا آیا اوپر۔ تو اجرد، صاف، شفاف۔ جعاد، سر کے بال
ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا، اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ، 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یہ قد واپس ملے گا۔ جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے کا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100، اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی، اور وہ تجھے میں گود میں لوریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی، دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا، 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہوگے۔ اور پانچویں چیز سب سے اعلیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا، اب وہ ہونے لگا ہے۔ اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے، لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو۔ ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں، پھکڑوں، تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی۔ 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی، تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد، داڑھی کوئی نہیں، اجرد، جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک۔ اکحل، آنکھوں میں سرما، جعاد، بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے، اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی، اور حضور پاک کے اخلاق، یہ ہو گئے۔ اب کہیں گے بھائی اندر چلو، اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جائیں گے، اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے، یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے۔ یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے۔ اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں، کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں۔ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے، آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام،
یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سارے نبی کہیں گے نا بینا نا بینا نا بینا۔ آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا۔ باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا۔ وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں، تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نسیما جانب بطہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت فی القاء اعظمه فطاب من طیبهن القاء والاقم نفس الفتاء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم انت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم۔ یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی۔ انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی۔ ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیذی، بن ذیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عود، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملہل ایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، بن آدم علیہ السلام۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے۔ انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا۔ ایک الگ محنت اور اچھا انسان بننا، یہ دوسری محنت۔ ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، یہ علم اللہ نے انسانوں کو دے دیا ہے، آپ ہی نکالو، آپ ہی پڑھو۔ اچھا انسان کیسے بنے، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں، یہ اس کو اللہ اپنے نبیوں کو الہام کرتا ہے اور وہ آگے پھر اللہ کے بندوں کو بتاتے ہیں۔ تو میری یا آپ کی اصل زندگی موت سے شروع ہوتی، یہ تو خواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، الناس نیام اذا ما تنتبہوا،
لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ وہ کہتا ہے ایک دن مجھ سے کہنے لگا سانو ساڑھے پیسے دا تو فائدہ کوئی نہیں کہ ساڑیاں اولاداں نو ہوئے تو ہوئے، ایسا کدی ہسپتال، کدی کلینک، کدی اینجیوگرافی، کدی اینجیوپلاسٹی، ساڑی تو اس سے جو ٹپ جاندی ہے۔ اگوں اولاد دے مقدر اچ پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ یہی قضیہ سب کے ساتھ، جتنے کوئی بڑے مالدار نظر آتے ہیں، یہ اتنی زیادہ زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، ان کے کام ان کو پکڑ لیتے ہیں، اس سے نکل نہیں سکتے، چونکہ انہوں نے صرف کاروبار بڑھانے کا علم حاصل کیا ہے، اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں کیا، اچھا فزیشین بننے کا علم حاصل کیا ہے، اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو یہ علم بہت اعلیٰ دیا ہے۔ ابو جعفر منصور ایک بڑا متکبر بادشاہ گزرا ہے، بنو عباس کا۔ اس کے منہ پہ مکھی بیٹھ رہی تھی، اس کو ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتی تھی، پھر ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتی تھی۔ تو وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے امام صاحب یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ تو انہوں نے فرمایا تیرے جیسے متکبر کا غرور توڑنے کے لیے کی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا مالک ہے، ایک مکھی سے تو جان نہیں چھڑا سکتا۔ 1964 میں لاہور داخل ہوا تھا سینٹرل ماڈل اسکول میں، پھر 69 میں گورنمنٹ کالج میں، پھر ایف ایس سی کے بعد اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلا دیا۔ ایک بات پوچھتا ہوں، اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے بلاتے ایسے؟ وجہ یہ تھی کہ جو اللہ کے لیے ذلیل ہوتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایک ذمہ دار فیملی اور قدیم ذمہ دار فیملی، بڑے ٹھاکر قسم کے، متکبر قسم کے، ان میں مولوی کا تصور نوکر کا تھا، اور نوکر بھی کمی، اور ڈاکٹر بہت خوبصورت پکچر تھی، اب تو آپ لوگوں نے خود بگاڑ دی۔ اب اکثر ڈاکٹر کاروباری ہیں، ڈاکٹر تو ہیں نہیں، ادھر سے بھی کمیشن لے لو، ادھر سے بھی کمیشن لے لو۔ کسی کمپنی والے نے گاڑی دے دی تو اس کی دوائیں لکھنی شروع کر دو، کسی نے ایک ٹرپ کروا دیا تو اس کی دوائیں لکھنی شروع کر دو۔ پہلے ڈاکٹر ہوتے تھے 70 کی دہائی میں، ان کو دیکھتے لوگ دل سے عزت کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر یہ حرص نہیں تھی، یہ ہوس نہیں تھی۔ اور مولوی صاحب بیچارہ روٹیاں مانگنے والا ہوتا تھا، تو میرے والد مجھے کہتے ہیں تو مولوی بن کے کرنا کیے، تو میری نک وٹا چھڑ دیے، اور پھر گالیاں نکالتے، جو پنجاب کے ذمہ داروں کا بڑا خوبصورت ایک علم ہے، ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں کہ واہ 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 واہ، گالیاں نکالتے۔ تو میں صبر سے چلتا رہا اور وہ ذلت برداشت کرتا رہا۔ آج اللہ نے مجھے آپ کے سامنے بٹھایا ہو، آپ میری بات سنیں۔ تو یہ علم اللہ نے مخلوق کو بھی دیا ہے۔ میں مکھی کی بات کر رہا، مکھی کا جو دماغ ہوتا ہے، ہمارا دماغ تو اچھا خاصا ہے، مکھی کا جو دماغ ہوتا ہے سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک مکھی کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اس میں 1,30,000 خلیے ہوتے ہیں، جس کو سیل کہتے ہیں آپ۔ 1,30,000 سوئی کی نوک سے چھوٹا دماغ، اور اس خالق پہ قربان جاؤں
1,30,000 سیلز، اور ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے 5 کروڑ ریشے. 5 کروڑ. کون ہے جو یہ مکھی میں یہ سب کچھ پیدا کر رہا؟ اور اس کے چھوٹے سے ماتھے پر، ہمارا کتنا بڑا ماتھا اور چہرہ ہے، 2 آنکھیں، اس کے چھوٹے سے ماتھے پہ 100 آنکھیں ہوتی ہیں. اب مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، وہ کم وقت پیچھے بھی دیکھ لیتی ہے، ادھر بھی دیکھ لیتی ہے، ادھر بھی دیکھ لیتی ہے، آگے بھی دیکھ لیتی ہے، اوپر بھی دیکھ لیتی ہے، نیچے بھی دیکھ لیتی ہے. تو اب کہیں سے بھی اس کو مارنے کی کوشش کرو، وہ گئی. اس کے جو دماغ کے سینسر ہیں وہ فوری جدھر سے بھی کوئی آتی ہے کوئی چیز تو وہ اس کی اگلی ٹانگوں کو سب سے پہلے حکم دیتے ہیں، پچھلی کو نہیں، چونکہ انہوں نے اگلی سے یوں کرنا ہے تو اس کی اگلی ٹانگوں کو وہ حکم دیتے ہیں اور وہ یوں جمپ لگاتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے. یہ سائنس تو اللہ نے مکھی کو بھی دی ہوئی. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ نے مکھی کو قرآن میں ذکر کیا ہے. ابھی مچھر کی سناؤں تو پتہ نہیں وہ کتنا کتنا اس کے اندر عجائب و غرائب نکل آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مجھے چھوڑ کر جو میرے بندوں کو پکارتے ہو تو ان سے کہو ایک مکھی بنا. میں کچھ 100 کے قریب ملکوں میں پھرا، 2 دفعہ ایسے پوری دنیا کو اللہ نے میرے لیے مسخر کیا ہے. اسی تبلیغ کے سلسلے میں جیسی فرقہ واریت اور نفرت یہ انڈیا پاکستان میں پائی جاتی ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. ایک ہمارے عوام کو قرآن سے کوئی واسطہ نہیں. کبھی آپ نے کھول کے اناٹومی پڑھنے سے آپ اچھی خاتون بن سکتی ہو یا آپ اچھے انسان بن سکتے ہو؟ میں صومالیہ گیا، وہاں کی زبان ہاؤسا ہے لیکن سب عربی جانتے، شوق سے پڑھتے. اور صبح صبح بچے جو جا رہے ہوتے ہیں اسکول، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں تو موبائل ہوتے، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے. قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے آتے ہیں. اور اکثریت وہاں حافظ ہیں اور 100% نمازی. ایک صومالی بے نمازی نہیں ہے، ایک صومالی مرد اور عورت. وہ غریب سا ملک ہے، کہتے ہیں غربت کی وجہ سے چوریاں ہوتی ہیں. کوئی چور نہیں وہاں، نہ چوری ہوتی ہے، نہ قتل ہوتا ہے، نہ زنا ہوتا ہے. عدالتیں خالی پڑی ہوئی ہیں. اور پہلی دفعہ جب میں گیا تو میں نے راستے میں دیکھا بڑی بڑی ریڑیوں پر نا ان نوٹ کی گڈیاں لے کے بیٹھے ہوئے اور بوریوں میں بھی. واللہ میں سمجھا یہ وہ کاغذ کے نکلی نوٹ ہیں جو بچے کھیلتے ہیں نا، تو کھیلنے کے لیے وہ آتے ہیں لے کے جاتے ہیں. تو میں یہی سمجھ کے گزر گیا. اگلے دن میں پھر بازار سے گزرا تو پھر وہ ریڑیوں پہ جیسے یہاں سیب پڑے ہوتے ہیں، کیلے پڑے ہوتے ہیں، وہاں وہی نوٹ پڑے ہوتے. میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ اتنے یہ نکلی نوٹ کس لیے ہیں؟ انہوں نے کہا نکلی نہیں ہیں، یہ منی ایکسچینجر بیٹھے ہیں ہمارے. یہ جاؤ کہ دیکھو کچہری بازار منی ایکسچینجر باہر کلاشن کوف والا کھڑا ہوتا ہے، پھر بھی ڈاکے پڑ جاتے ہیں. اور وہ بوریوں میں ٹرالی کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے. اچھا انسان بننے کے لیے میرے نبی کا علم چاہیے، میرے نبی کی زندگی چاہیے، میرے نبی کے اخلاق چاہیے. اس کے بعد آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں، آپ اچھے مینیجر بن جائیں، پرنسپل بن جائیں، اچھے شوہر بنے، اچھی بیوی بنے. ان ساری اچھائیوں کی جو جڑ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا. تم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والی کی تھی، سوئی پڑی تھی. میں نے کہا اماں جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا، تم لے جانا.
تو ان میں سے ایک دم ہوئے وے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے. میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی. 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا. لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا. وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا. مانگتے اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا, اتھے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا. کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ نا کی دعا کر رہا ہے؟ میں کہا میں کوئی نجومیہ جو انہیں پتہ لگے ہوئے. کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا, یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے, وہ ضرور آیا ہوگا حج پر, وہ جان بھی ہے مجھے ملا دیا. کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے تو تو سامنے کھڑا تھا. دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا, کیسے چلایا. یہ ایک واقعہ کی طرف میرا ذہن جاتا تھا. سردی شدید تھی اور ایونٹ سنسان ہوتا تھا. باہر بازار میں 2 ہوٹل تھے, ایک چائے کی دکان تھی. میں برآمدے میں کھڑا تھا تو میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالرحمان, انہوں نے کروٹ بجلی کیا. تو ان کے قریب دوسرے استاد لیٹے ہوئے تھے, مولوی احمد بٹلہ صاحب. کہنے کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بہت درد تھا. بھائی یہ سننا تھا کہ میں اوپر گیلری میں میرا بستر تھا اور وہ اتنی سختی تھی گورنمنٹ میں کہ یہ جو گھڑی باندھنا بھی وہ کیا تھا, خلاف قانون تھا, اور تھرمس رکھنا بھی خلاف قانون تھا. مجاہدہ ٹھڈی چاہ پیو. تو 2 لڑکوں نے تھرموس چوری رکھا ہوا تھا. وہ میں ایک کو میں نے جا اٹھایا. میں نے بوئے تھرموس کس سے؟ کہتا وہ پڑا ہوا ہے. تو میں نے اسے اٹھایا, بغل میں ڈالا اور میں نے بازار کی دوڑ لگا دی. 10 بج رہے تھے اور 10 بجے 250-300 کا تو مجمع ہوتا تھا رائے میں. کہ یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو, یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو. تو میں ننگے پاؤں, دسمبر کا مہینہ تھا, میں ننگے پاؤں دوڑا اور میں نے دیکھا تو وہ چائے کی دکان کا دروازہ بند تھا اور روشنی آ رہی تھی. میں نے کہا یہ لگتا کھلی ہوئی ہے. تو میں نے اس کے کیواڑ ایسے کیے تو وہ کھل گیا. تو آگے وہ دکان والا, اس کا نام تھا انور ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 73-74 کی بات. تو وہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی انور چائے بنانی ہے. کہا بھائی میں تو بھائی میں تو تھکا ہوا ہوں, یہ دودھ پڑا ہے خود ہی بنا رہے. تو میں نے کہا چولہا کا, یہ چولہا بھی پڑا ہے. تو میں نے وہ ہوتے تھے ہوا بھرنے والے چولہے, اس سے میں نے دودھ گرم کیا, پتی ڈالی, چائے بنا. چائے کی دکان پہ سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا بھائی انور کوئی سر درد کی گولی ہے؟ ارے بھائی وہاں دیکھ لے شاید پڑی ہو کوئی. وہ کھڑکی سی تھی. جب میں نے وہاں دیکھا تو ایک گولی ساری ڈان ہوتی تھی وہ وہاں پڑی ہوئی تھی اور اس پر مٹی جمی ہوئی تھی. جب اللہ کچھ دینا چاہتا ہے, میں نے وہ گولی اٹھائی اور پھر دوڑ لگائی ننگے پاؤں. اور مولانا رحمہ اللہ فوت ہو گئے, سر پر رضائی لے کے لیٹے ہوئے تھے. تو میں نے ایسے پاؤں دبائے تو انہوں نے رضائی کو کہا ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے, آپ کو درد ہو رہا ہے, نوش فرمائیں. تو ان کے ہونٹ ہلے. میں نے نہیں سنا, دعا دی انہوں نے مجھے. کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے. اور ایک میرے ساتھی تھے مولوی خورشید کی قبولیت میرے ڈنڈوں کی وجہ سے. اس کی پٹائی بہت کی تھی تو میرے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میری دعا کا اللہ نے اس کو سلا دیا ہے. تو انہوں نے بے ساختہ مجھے دعا دی. انہوں نے سنی نہیں, چائے پلائی, گولی کھلائی. تو اللہ نے کیا سے کیا کرتے. میں اپنی بیگم پھوپھی رحمۃ اللہ علیہ, والدہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج پہ گیا. ان کو لے کر میں باہر نکلا تو 2 بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں. میں کہا اماں جی کیوں بیٹھی ہو؟ کہ پوچھا بول گئی ہیں. اب میرا بھی وہ دوسرا حج تھا, مجھے بھی مدینہ کا حدود اربا پتہ نہیں تھا. میں نے کہا کوئی ہے تھوڑے کوئی کارڈ؟ انہوں نے کہا اے کارڈ ہے. میں کہا آ جاؤ, اور دونوں چل پڑی. مجھے ایک عرب ساتھی نے پورا گھر دے دیا. بس جب دروازے پر پہنچے تھے ایک اور کھانے لگی نہیں بھائی نہیں جانتے. وہ کرنے کے بیٹھے نا شور شریف لگتا ہے کوئی ایڈی وڈی گل. آ جا وہاں کو لے کے میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ, اور وہ کارڈ لے کر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا وہ جو جس کا گھر تھا. میں نے کہا اٹھو دکان سے اور یہ پتہ تلاش کروا.
تو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھومتے 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 کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے وہ بلڈنگ تلاش کر لی. تو ہم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھی، سوئی پڑی تھی. میں نے کہا اما جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا تو لے جانا. تو ان میں سے ایک دم بول اے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے. میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی. 90 سے لے کر آج تک بلا نازا میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا. ایک 94 کا حج نہیں ہوا کہ وہ میری انگلینڈ تشکیل ہو گئی تو میں وہاں چلا گیا. پے در پے حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ. یہ 3 سال کووڈ کے جو آئے تھے نا وہ ناگا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اماں دی دعا. اب ایک مزیدار قصہ سنا کے پھر نماز پڑھنی میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی جواز وسیم پر. وہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے نا بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا. تو میں وہاں کھڑا ہو گیا. میرے ساتھی نے کہا طواف پورا کرنا بھی ہے. میں کہا پتہ نہیں اٹھ کے کتنے چلا جاوے. لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا. وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا. مانگتے 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 اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسی بھی نہیں کیا، اٹھے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا. کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ میں کی دعا کر رہا. میں کہا میں کوئی نجومیہ جو انہوں پتہ لگے ہوئے. کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دیا. کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے ہیں تو سامنے کھڑا تھا. تو اس میں آپ کو دعائیں ملیں گی بڑی زبردست. اللہ اپنے فرائض پورے کرو، نماز میں اتنا نہ ہو، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھو، آپس میں اگر صحیح چلنا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، تو پھر انشاءاللہ نسلوں تک اللہ ہمارا یہ کام چلائے گا. میں روزانہ مانگتا ہوں کہ اللہ اس کو صدیوں پر لے جا. یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں تو کام ختم ہو جائے. یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، تیرے لیے کیا مشکل. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اور یہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے اس پر بھی انتظام والوں کا بڑا شکر گزار ہوں. پتہ ہے اس بستی کا نام کیا تھا پرانا؟ ڈل لالا. ڈل کہتے ہیں اس کنویں کو جس میں پانی نہ ہو، اس کو ڈل کہتے ہیں. تو یہاں پہلے آبادی نہیں تھی. 1945 میں ہمارا گاؤں ہے وہ ادھر سین پراڑی والا، وہ 300-400 سال پرانا گاؤں ہے. تو جیسے برادریوں میں ہو جاتی ہے خبر، تو وہ کچھ ہوا ہوگا ہماری تو پیدائش سے پہلے. تو میرے تایا رحمۃ اللہ علیہ میاں حق نواز انہوں نے آ کر یہاں گھر بنایا. اس وقت اس سے 50,000 روپیہ خرچ کیا تھا. تو 1948 میں پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے میرے والد، انہوں نے آ کے گھر بنا لیا. تو اس گاؤں کی ابتدا ہوئی اور بسم اللہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے اس چھوٹے سے گاؤں سے، اس میں یہ رونقیں لگی رہیں. آپ کے تعاون کا، ان مستورات کا، ان بچیوں کا، آپ کا سب کا انتہائی شکر گزار ہوں. آپ اپنے اس کو جاری رکھیں. میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے فیصل آباد نکلنا ہے. اللہ بہت برکت دے، آپ سب کو قبول فرمائے. السلام علیکم. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو. کفیتک فی ما ترید، پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا. 91 میں آیا تھا نا تو ڈربن میں وہ بڑا خوبصورت ہے. ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت ہے. مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں. میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں، لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا. تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں. اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا. تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ تو ایک ڈیل کرو میرے ساتھ، ایک ڈیل کرو. وہ ڈیل کیا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو. کفیتک فی ما ترید، پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں کہوں وہ کر دو اور وہ میرے نفع کا ہوگا، اور جس سے روکوں رک جاؤ وہ میرے نفع کا ہوگا. مجھے ایک مانو یہ میرے نفع کی چیز، میرے نبی محمد کو آخری رسول مانو یہ میرے نفع کی چیز ہے.
نماز پڑھو یہ میرے فائدے کے لیے، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو یہ میرے نفع کے لیے ہے، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، پتھر کی پوجا نہ کرو، قتل نہ کرو، ظلم نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ میرے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سارے فائدے میرے لیے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو کہوں کر دو، پھر کیا ہوگا؟ کفیت کفی ما ترید، جو چاہو گے وہ سب کر دوں گا، لیکن اس کے لیے مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا۔ چونکہ یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے فرض کرو تو موت کا کیا کرے؟ 91 میں آیا تھا نا، تو ڈربن میں وہ بڑا خوبصورت ہے، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت ہے۔ مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں، لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا، تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا۔ تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ کدھر چھپ کر جائیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر اینما کنتم یدرککم الموت۔ کیا کریں؟ جنت تو ہے لیکن یہ خبیث مٹ جانے والی جنت ہے، اٹھا کے ہمیں نیچے ڈال دے گا، تو اس کا کسی کے پاس کیا حل ہے؟ مرے نہیں، بڑھاپا نہ آئے۔ ہم چاہتے ہیں میں مروں میری اولاد نہ مرے، چاہتے کہ نہیں؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہوا ہے، جو میرے من میں ہے وہ میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا، جو ایک موت تک کا غم میرے اندر لگ گیا ہے، جیسے وہ لکڑی کو دیمک لگ جاتا ہے، تو مجھے وہ غم کا دیمک لگا ہوا ہے۔ یہ ہنستا چہرہ تو آپ کے لیے ہے، تو میں نے کب چاہا تھا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے قبر میں جائے، چلا گیا۔ تو پھر کیا ہو کہ ہر چاہا پورا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چند سال میری مان لے، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ نعرہ لگائے گا، اس نعرے کو قرآن نے الفاظ بنا دیا، سننا ہو، وہ کہے گا اوئے 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 ہو 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 ہو، وہ سارے کہیں گے وہ کیا ہوا؟ کا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، وہ میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ وہ کیسے پاس ہوا ہے تو؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، نقل تو چل نہیں سکتی، یہیں سے تیاری کر کے جانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے الٹے ہاتھ میں آیا کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ پیپر آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہیں تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا مجھے مار دے، ارے موت آ جا مجھے مار دے۔ یہ دو طرح کے آپ دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ کوئی کالے سیاہ چہرے، کوئی بدبودار چہرے، اور کوئی خوشبودار چہرے، اور کوئی روشن چہرے، اور ہنستے مسکراتے چہرے، اور ناچتے کودتے چہرے، اور کچھ دہائی دھاڑیں مارتے ہوئے روتے ہوئے چہرے۔ یہ قیامت کے دن دونوں طرح کے پکچر چلے گی، دونوں طرح کی مووی نہیں چلے گی، حقیقت چلے گا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، قرآن کی ایک جگہ میں نا جنت اور دوزخ میں جانے کا بتاتا ہوں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ جہنم والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جب وہ قریب آئیں گے تو یوں دروازے کھل جائیں گے اور وہ سارے اس میں گریں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا جہنم فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا،
جائیں گے جیسے یہ آٹومیٹک دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے ایسے کھولیں گے، لیکن حتی اذا جاؤہا، جب جنت پر جائیں گے تو آگے آ گیا واو، وفتحت، اور پھر دروازے کھلیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حدیث پاک نے واضح کیا ہے، جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی، 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے۔ جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل ہوگا اوپر۔ تو اجرد، صاف، شفاف۔ جعاد، سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک، یہاں تک۔ مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا۔ اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ، 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یہ قد واپس ملے گا۔ جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100، اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی، اور وہ تجھے میں گود میں سے لوریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی، دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا، 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہوگے۔ اور 5ویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے۔ اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے، لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو۔ ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں پکڑوں، تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی۔ 1000 کلومیٹر نہیں، 1000
مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد، داڑھی کوئی نہیں، اجرد، جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک، اکحل، آنکھوں میں سرما، جعاد، بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے، اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق، یہ ہو گئے۔ اب کہیں گے بھائی اندر چلو، اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جائیں گے، اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے، یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے۔ یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے، اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں۔ کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں۔ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے، آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ سارے نبی کہیں گے نا بینا، نا بینا، نا بینا۔ آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا۔ باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا۔ وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں، تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نسیما جانب بطہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاقم نفس الفتاء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم۔ یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی۔ انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی۔ ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیدی، بن ذیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملہل ایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، بن آدم علیہ السلام۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے۔ انا شافعہم اذا حبسوا،
زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا ان کے پاؤں چھوٹیں گے۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی، الیہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں، حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، آپ سجدہ کریں گے، میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، سل تعطا، اشفع تشفع، مانگ ملے گا، سفارش کر پوری کروں گا، یا اللہ دروازہ کھول۔ میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ، میں سب سے پہلے یہ کروں گا، اس کو قاقع کہتے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، وہ کہیں گے مرحبا برسول اللہ، اور ایسے دروازے کھلیں گے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت داخل ہو، سب سے پہلے میری امت داخل ہو۔